اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن مجید کو میرے دلوں کا بہار بنا دے، میرے آنکھوں کی روشنی بنا دے، میرے غم و ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر دعا کرتے تھے۔ آپ خود قرآن مجید کی آیتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح حدیث نقل کی ہے، آپ دیکھیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اذا مر بآیت الرحمہ، اللہ کے نبی جب رحمت کی آیتوں سے گزرتے تو آپ ٹھہر جاتے، رحمت کی آیتوں سے، جنت کی آیتوں سے، جنت کی نعمتوں کی آیتوں سے جب گزرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے اللہ سے جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا سوال کرتے، اللہ کی رحمتوں کا سوال کرتے۔ اور جب آپ عذاب جہنم سے گزرتے اور جہنم کی آیات اور سزاؤں کی آیات سے گزرتے تو آپ وہاں ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے۔ آپ ترمذی کی اس حدیث کو اٹھائے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور عزیزن کا عزیز المرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے، کھٹکھٹانے کی یعنی رونے کی ایک آواز آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ دیکھیں، راوی بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن مجید کی اس دعا کو، اس آیت کو پڑھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل ہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ تو اگر معاف کر دے تو تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں راوی کا بیان ہے کہ آپ اس آیت کو دہراتے ہیں، اتنا دہراتے ہیں کہ گھنٹوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی اسی ایک آیت کو بار بار دہراتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سلف کے یہاں طریقہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، عروہ جو ان کے بھتیجے ہیں، آپ دیکھیں عروہ کہتے ہیں کہ میں صبح نکلا اور اپنی خالہ کے گھر آیا، اور میں آیا تاکہ میں دیکھوں کہ ان کو کوئی حاجت ہو تو میں بازار سے جا کر کے لے آؤں۔ کہتے ہیں آیا دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ایک آیت کو بار بار ورد کر رہی تھی، اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور گیا بازار سے سودا سلف لے کر کے، جب واپس آیا تو دیکھا کہ تب بھی وہ وہی آیت دہرا رہی ہیں۔ اس طریقے سے قرآن سے لگاؤ، قرآن سے تعلق اور قرآن کے ساتھ گہری وابستگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید ان ھذا القرآن معدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ جیسے دسترخوان آدمی لگاتا ہے تو اس پہ انواع و اقسام کی کھانے پینے کی چیزوں کو چن دیتا ہے، اور ایک مہمان اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق اس سے چیزوں کو لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام اللہ کو، اس قرآن مجید کو مادبہ قرار دیا اللہ کے نبی نے، اور مادبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقیدے کا مسئلہ، اس میں فکر کا، افکار کا مسئلہ، اس میں اخلاق کا مسئلہ، اس میں اسی لیے آپ دیکھیں علامہ اجوری نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، کہتے قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے، آئینہ، قرآن آئینہ ہے تمہارے لیے۔ جیسے تم شیشہ دیکھتے ہو تو شیشہ دیکھ کر کے اپنے چہرے کے عیوب و نقائص کو پہچان لیتے ہو، ایسے ہی قرآن مجید کو جب پڑھو تو اسے آئینہ سمجھو، اسے یہ سمجھو کہ یہ آئینہ ہے، اور جب جیسے جیسی آیتوں سے گزرو وہ اپنے اندر تتبع اور تلاش کرو کہ اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو تم جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں، یہ عیب اپنے اندر اس قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ تم خیانت کرتے ہو کہ نہیں، تم چوری کرتے ہو یا دیگر جتنے نقائص اور عیوب قرآن مجید بیان کرتا ہے، رد کرتا ہے، آپ دیکھو کہ یہ عیوب، یہ نقائص کہیں یہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے بڑی گہری وابستگی ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی۔ ہمیں اور آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو گہرائی سے پڑھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے اور تدبر کریں، غور کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا 50% مسلمانوں کا طبقہ
قرآن سے کوئی تعلق، کوئی شعور ہی نہیں رکھتا ہے. قرآن فہمی تو ایک الگ مسئلہ ہے، قرآن کی تلاوت ڈھنگ سے تجوید نہیں آتی ہے، ڈھنگ سے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مخارج درست نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ اس میں اللہ کے ہاں ہیل و حجت نہیں چلے گی کہ تم اللہ کے ہاں بھی ہیل و حجت بنا لو. یہ اللہ کی طرف سے ایک واجبی حق ہے تمہارے اوپر کہ تم قرآن مجید کا صحیح طور پر تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا، اس کے مخارج، اس کی تجاوید اور اس کی ساری چیزوں کو تم سیکھو.